نہ سمجھے تو پھر کوئی گل نہیں بھائی۔ یہ وہ نعمت ہے کہ جس نعمت کے لیے انبیاء اور رسول بھی رو رو کے دعائیں مانگتے رہے، مولا ہمیں نبوت کی نعمت نہیں چاہیے، ہمیں رسالت کی نعمت نہیں چاہیے، ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا کے پیدا فرما دے۔ اپنے مقام کو سمجھو، اللہ نے جو ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے، محبوب کا امتی بن جانا یہ کوئی تھوڑی سعادت نہیں ہے۔ اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے نبی روتے چلے گئے، نبیوں نے دعائیں مانگی ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے کہ نبی دعا مانگ کس لیے رہے ہیں؟ نبوت کوئی چھوٹی سی سعادت تو نہیں، یا اپنی مرضی سے نبوت تو نہیں ملتی، اپنی محنت سے تو انسان نبی نہیں بنتا، لیکن پھر بھی وہ اس لیے کہ اللہ نے اس کائنات کی تخلیق سے پہلے ایک جلسہ کرایا اپنے پاس، جس میں ساری روحوں کو جمع کیا اللہ نے، تمام ارواح جمع ہوئی، اللہ نے سب سے ایک وعدہ لیا جس میں میں بھی تھا، آپ بھی تھے، قیامت تک آنے والے سارے انسان تھے۔ اللہ نے وعدہ لیا کہ دنیا میں جاؤ گے، جانے سے پہلے میں رب سے وعدہ کر کے جاؤ کہ دنیا میں تمہارا مشکل کشا کون ہوگا؟ بولو، تمہارا حاجت روا کون ہوگا؟ تمہاری بگڑی بنانے والا کون ہوگا؟ تمہاری کشتیوں کو کرانے والا، کشتیوں کو کنارے لگانے والا عبد القادر نہیں بلکہ کون ہوگا؟ مجھے تجھے اولاد دینے والی بیری نہیں بلکہ کون ہوگی؟ یہ وعدہ لیا اللہ نے، ہم سب نے وعدہ کیا، قالوا بلا، مولا دنیا میں جائیں گے تو ہی ہمارا رب، تو ہی مشکل کشا، تو ہی حاجت روا، تو ہی ہم سب کا دستگیر، داتا، گنج بخش، سب کچھ تو ہی ہے۔ اس جلسے کے بعد اللہ نے ایک اور جلسہ کرایا، اس میں مہمان سارے انبیاء ہیں، کہو سبحان اللہ، اور جبریل پیرے پہ کھڑے ہیں کہ یہ کوئی عام جلسہ نہیں ہو رہا، یہ انبیاء کا جلسہ ہے۔ جبریل دروازے پہ کھڑے ہیں، آدم آئے، نوح آئے، موسیٰ آئے، ہارون آئے، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی اس جلسے میں تشریف لائے، کہو سبحان اللہ۔ لیکن میں مرزائیوں کو دعوت دینا چاہتا ہوں، تم جو مرزا غلام احمد قادیانی کو اپنا نبی مانتے ہو، اے تے دسو بھی اس جلسے وچ مرزا بھی ہے سی کہ نہیں سی؟ نہیں تھا، اور یقیناً نہیں تھا، پھر کہہ دو کہ قادیانی سچا نہیں بلکہ کون ہے؟ بولو بولو، نبی کیا، اسی انو ولی منن نو ہی تیار نہیں، آخو سبحان اللہ۔ جھوٹا ہے، دجال ہے۔ سارے نبی آئے، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، اب میرا رب خود خطاب فرما رہے، اور کیا کہا اللہ نے؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، دلی بولو مت ثواب تھی پوئے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ دنیا والوں، میرے رب نے
اپنے محبوب کی شان میں جلسہ بلوایا جس میں سننے والے عام لوگ نہیں، انبیاء کی جماعت شان مصطفیٰ کانفرنس سننے کے لیے آئی ہے۔ اللہ نے اس کانفرنس میں نبیوں سے وعدہ لیتے ہوئے کہا میرے نبیوں تم دنیا میں جاؤ گے، تمہیں نبوت بھی دوں گا، تم دنیا میں جاؤ گے تمہیں رسالت بھی دوں گا۔ آدم تو دنیا میں جائے گا علاقے کا نبی بن کر، نوح آپ دنیا میں جائیں گے اپنی بستی کے نبی بن کر، سلیمان آپ دنیا میں جائیں گے علاقے کے نبی بن کے، داؤد آپ دنیا میں جائیں گے اپنی قوم کی طرف نبی بن کے، لیکن رب کائنات کہتے ہیں ثم جاءکم رسول، تم سارے اپنے علاقے بستی شہر ضلع تحصیل قوم کے نبی ہوگے، لیکن میرے نبیوں دنیا میں جانے سے پہلے میں رب تمہیں بتا دوں تمہارے بعد میرا محبوب آئے گا جو علاقے بستی شہر تحصیل کا نبی نہیں، تم نبیوں کا بھی نبی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ پھر میں دیوبندیوں پہ جو دنیا لیبل لگاتی ہے دیوبندی نبی نو اپنے ورگا سمجھ دینے، دنیا کہتی ہے دیوبندی نبی کو اپنے ورگا سمجھ دینے، نہیں، اللہ کی قسم میرے نبی جیسا شان کسی کا نہیں، میرے نبی جیسا مقام کسی کا نہیں، میرے نبی جیسا مرتبہ کسی کا نہیں، میرے نبی جیسی عظمت کسی کی نہیں، میرے نبی جیسا اللہ اکبر اخلاق کسی کا نہیں، میرے نبی جیسی مجلس کسی کی نہیں، میرے نبی جیسا شعر کسی کا نہیں، میرے نبی جیسی پیشانی کسی کے نہیں، میرے نبی جیسی آنکھیں کسی نبی کی بھی نہیں، میرے نبی جیسے رخسار کسی کے رخسار نہیں، میرے نبی جیسے ہونٹ کسی کے نہیں، میرے نبی جیسے دانت کسی کے نہیں، میرے نبی جیسی زبان کسی کی نہیں، میرے نبی جیسے ہاتھ کسی کے نہیں، میرے نبی جیسی کملی کسی کی نہیں، میرے نبی جیسا بستر کسی کا نہیں، میرے نبی جیسا ابو بکر کسی کا نہیں، میرے نبی جیسا عمر کسی کا نہیں، میرے نبی جیسا عثمان کسی کا نہیں، میرے نبی جیسا علی کسی کا نہیں، میرے نبی جیسا طلحہ کسی کا نہیں، میرے نبی جیسا زبیر کسی کا نہیں، میرے نبی جیسا سعد کسی کا نہیں، میرے نبی جیسا سعید کسی کا نہیں، میرے نبی جیسا زبیر کسی کا نہیں، میرے نبی جیسا حسن کسی کا نہیں، میرے نبی جیسا حسین کسی کا نہیں، میرے نبی جیسی بیٹیاں کسی کی نہیں، میرے نبی جیسی بیویاں کسی کی نہیں، میرے نبی جیسے صحابہ کسی کے نہیں، میرے نبی جیسی امت کسی کی نہیں، میرے نبی جیسا سینہ کسی کا نہیں، پسینہ کسی کا نہیں، مدینہ کسی کا نہیں ہے، مدینہ بھی کسی کا نہیں، کہو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے جو اپنے محبوب کو شہر عطا کیا ایسا شہر بھی کائنات میں کسی نبی کا بھی نہیں ہے، کہو سبحان اللہ۔ ہر چیز جو اللہ نے عطا فرمائی ایسی چیز کسی نبی کو نہیں دی جو اپنے محبوب کو عطا فرمائی، کہو سبحان اللہ۔ نبی ہمارے جیسے نہیں ہے، ہم سے اعلیٰ ہے، بولو نبی ہمارے جیسے۔ اللہ اکبر۔ ہم کیا چیز ہے، کوئی نبی بھی ہمارے نبی جیسا نہیں ہے، ہر چیز میں اعلیٰ ہے، ہر چیز میں نہیں یقین آتا۔ اللہ اکبر۔ قیامت کے دن رب کائنات فرماتے ہیں میرے محبوب جب قیامت کا دن نفس نفسی کا عالم ہر انسان پہ کب کبھی تاری ہے، اللہ اکبر۔ دنیا دوڑتی دوڑتی آدم کے پاس آئی، حضرت آدم باپ ہے لیکن کہتے ہیں آج اللہ کے سامنے نہیں بول سکتا۔ دنیا دوڑتی دوڑتی نوح علیہ السلام کے پاس آئی، 950 سال
اللہ کی توحید کی دعوت دینے والا پیغمبر بھی کہتا نہیں آج میں اللہ کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں رکھتا. دنیا چل کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی, حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی انکار کر دیتے. دنیا چلتے چلتے حضرت ابراہیم کے پاس آئی جو میرے رب کا خلیل ہے, جسے اللہ کی توحید کے لیے سب سے پہلے زمین پہ جس کے جسم کو ننگا کیا گیا. ابراہیم بھی کہتے ہیں آج میں اللہ کے سامنے بول نہیں سکتا. جواب کوئی نہ بولے وہ میرے تیرے جیسا کیسے ہو سکتا ہے. دنیا چل کے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے گی, اللہ کے سامنے عرض کیجئے. حضرت عیسیٰ کہیں گے آج میں نہیں بول سکتا, چوک اعظم والے امتیوں کا نبی آمنہ کا لال ہی بول سکتا ہے, آج میں نہیں بول سکتا. حضور بولیں گے, کہو سبحان اللہ. وہاں ہم کیا چیز ہیں, دیوبندی بریلوی اہلدی ایک ہی شہر ہے. جہاں نبی نہ بول سکیں وہاں نبیوں کا امام آمنہ کا لال بولتا ہے, کہو سبحان اللہ. وہ میرے تیرے جیسا کیسے ہو سکتا ہے. پھر حضور اللہ کے سامنے سجدہ کریں گے, ہائے ہے, کہو سبحان اللہ, اونچی بولو. سجدہ سر اٹھائیں گے تو اللہ فرمائے گا جی سبحان اللہ کو پھر شعر سناوا. ایک کھبے پاس والے سبحان اللہ بڑی ڈلی, اونچی بولو سبحان اللہ. ہائے. تو حضور جب سجدے میں جائیں گے پھر کیا ہوگا, رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے, رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے, رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے, جس دم سونے نے ہاں کرنی ہے. وہ ہمارے تیرے جیسا کیسے ہو سکتا, ساڑھی گالتے رانی مندیا کو سبحان اللہ ہیں. اور رب نے کرم, اے بچے نے تو انہوں غیرت دیوائی آکو سبحان اللہ. اور رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے. میری جیب جمعے تے جڑے پیسے آندے نا وہ دا سبب سلیم اللہ بھائی بن دیا کو سبحان اللہ. اے تانوں اشارہ دیندا ہے بھئی یار پیسے بھی مولوی نو دیا کرو, وہ بھی سانو چنگے لگدے نے, اونچی بولو سبحان اللہ. اور رب نے, اے میں ویکھدا ہوں کتنا تسی کرم کردے ہو. اور رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے, رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے, جس دم سونے نے ہاں کرنی ہے, رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے, جس دم سونے نے ہاں کرنی ہے. آقا سجدے میں پھر کیا کہیں گے, رب فرمانا مانگ لے میں تو. اللہ سجدے میں حضور سر اٹھائیں گے نا تو اللہ اکبر, رب فرمائے گا ہاں میرے محبوب سجدے میں جو سر رکھا ہے, رب فرمانا مانگ لے میں تو, رب فرمانا مانگ لے میں تو, میں کیڑا تینوں نہ کرنی ہے, او میں کیڑا تینوں رب فرمانا مانگ لے میں تو, میں کیڑا تینوں نہ کرنی ہے, رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے. پھر حضور مانگے گے کیا, اللہ فرمائے گا مانگ میرے محبوب میں کہہ رہے تینوں نہ کرنی, آقا سبحان اللہ ہے. پھر حضور مانگیں گے کیا مانگیں گے, ربا بخش دے امت میری, ربا بخش دے امت میری, اگلی گل میں تاں کرنی ہے, اگلی گل میں تاں کرنی ہے, رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے. آقا ہمارے جیسے نہیں بلکہ نبیوں سے بھی اعلیٰ. بولو وہ میرے تیرے جیسا کیسے ہو سکتا ہے.
اللہ اکبر، میں حضور کی نعت لکھوں اس میں کمی ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر، مولانا قاسم نانوتوی دیوبند کے بانی وہ نعت لکھے اس میں کمی ہو سکتی ہے۔ دنیا والوں سید انور شاہ کشمیری نعت لکھے اس میں کمی ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر، سید نفیس الحسینی شاہ رحمہ اللہ نعت لکھے اس میں کمی ہو سکتی ہے، لیکن وہ نعت جو اللہ نے اپنے محبوب کی 1 2 4 5 7 گھنٹے 10 گھنٹے 24 گھنٹے 1 2 4 نہیں بلکہ اللہ نے اپنے محبوب کی نعت 23 سال پڑھی ہے۔ آؤ پھر میں تنو حضور دی نعت سنان لگا کو سبحان اللہ، میں نہیں اچھی بولو۔ میرے آقا کی شان میں قرآن کا پہلا پارا، میں نے بڑی کوشش کی، بہرحال میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی کہ آپ نے 30 پارے یہ پہلے سنے ہوئے ہیں، لیکن وہ میں نے جوش میں سنائے تھے، ہون میں طرز سنانے نے آکھو سبحان اللہ۔ 30 پاروں سے حضور کی شان، یہ پہلے آپ نے سنا بھی ہے، میں نے کئی جگہ بیان بھی کیا، میں اور موضوع تیار کرتا رہا مگر پورا نہیں ہو سکا کہ جس طرح ہر پارے سے حضور کی شان ہے اس طرح الف با تا سا اے بھی قرآن جو میں کٹ کے دکھانا سیا کو سبحان اللہ۔ انشاءاللہ بس کچھ ہی الفاظ رہ گئے ہیں جو شاید ہی میں اپنے جو چوک اعظم کے پروگرام ہے اس میں یہ موضوع سنا دوں۔ میرے آقا کی شان میں پہلا پارا فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ میرے آقا کی شان میں دوسرا پارا قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، میرے آقا کی شان میں تیسرا پارا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يحببكم اللہ۔ آقا کی شان میں چوتھا پارا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم۔ میرے آقا کی شان میں قرآن کا پانچواں پارا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم۔ میرے آقا کی شان میں قرآن کا چھٹا پارا یا ایھا الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم۔ میرے آقا کی شان میں قرآن کا ساتواں پارا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین۔ میرے آقا کی شان میں قرآن کا آٹھواں پارا قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب۔ میرے آقا کی شان میں قرآن کا نواں پارا يسألونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول۔ میرے آقا کی شان میں قرآن کا 10واں پارا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ میرے آقا کی شان میں قرآن کا 11واں پارا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ میرے آقا کی شان میں قرآن کا 12واں پارا ذالک من انباء الغیب نوحیہا الیک۔ میرے آقا کی شان میں قرآن کا 13واں پارا قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ میرے آقا کی شان میں قرآن کا 14واں پارا وَلَقَدْ آتَيْنَا
وَآتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ میرے آقا کی شان میں قرآن کا 15واں پارہ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى میرے آقا کی شان میں قرآن کا 16واں پارہ یا ایھا الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم میرے آقا کی شان میں قرآن کا 17واں پارہ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين میرے آقا کی شان میں قرآن کا 18واں پارہ تلك من أنباء الغیب نوحیها إلیک میرے آقا کی شان میں قرآن کا 19واں پارہ وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا میرے آقا کی شان میں قرآن کا 20واں پارہ وَإِن تُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ میرے آقا کی شان میں قرآن کا 21واں پارہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ میرے آقا کی شان میں قرآن کا 22واں پارہ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا میرے آقا کی شان میں قرآن کا 23واں پارہ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ میرے آقا کی شان میں قرآن کا 24واں پارہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ میرے آقا کی شان میں قرآن کا 25واں پارہ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ میرے آقا کی شان میں قرآن کا 26واں پارہ محمد رسول اللہ میرے آقا کی شان میں قرآن کا 27واں پارہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى میرے آقا کی شان میں قرآن کا 28واں پارہ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ میرے آقا کی شان میں قرآن کا 29واں پارہ نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمت ربك بمجنون میرے آقا کی شان میں قرآن کا آخری اور 30واں پارہ فرمایا لم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك سارا قرآن میرے نبی کی شان ہے کہو نا سبحان اللہ آنکھو سبحان اللہ اے میں بریلیوں دے مجمع پڑھتا تھے ہوتے چمیاں نہیں پیسے بھی آنا سی آنکھو سبحان اللہ بات یہاں ختم نہیں ہوئی اللہ نے اپنے محبوب کی شان میں خدا کی قسم پورا قرآن اتارا ہے کہو نا سبحان اللہ میرے آقا کی شان میں اللہ نے پورے قرآن کے 30 پارے آپ نے نبی کی شان سنیے کہاں سے قرآن سے دیوبندی کی زبان سے کہو سبحان اللہ اللہ اکبر آپ قرآن سے جاری لگا کے تو دیکھیے آپ قرآن سے آ کے پوچھیں قرآن بتا تیرا نام کیا ہے قرآن جواب دے گا بل ہوا قرآن مجید اپنے پاس سے آج یہ کہتے سانو اپنی ترجی نہ بول جائے گا سبحان اللہ اللہ اکبر آپ قرآن سے پوچھیں آکے قرآن تجھے بھیجا کس نے قرآن جواب دے گا تنزیل من رب العالمین قرآن تجھے لے کے کون آیا قرآن جواب دے گا نزل به الروح الامین قرآن تیرے آنے کا مقصد کیا ہے قرآن جواب دے گا ہدی للناس ہدی
للمتقین. قرآن تو آیا کس مہینے میں؟ قرآن جواب دے گا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. قرآن تو نے یہ مہینہ بتایا، وہ گھڑی، وہ لمحہ، وہ وقت بتا جس وقت تو نازل ہوا. قرآن جواب دے گا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. قرآن یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ قرآن جواب دے گا خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا. قرآن تو نازل کس پہ ہوا؟ قرآن جواب دے گا نزل علی محمد وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ. قرآن یہ محمد کون ہے؟ قرآن جواب دے گا محمد رسول اللہ. ما كان محمد لبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قرآن محمد کا زمانہ تو بتا. میرے قرآن نے والعصر کہہ دیا. قرآن محمد کا میلاد ولادت تو بتا. قرآن نے علم یجدک یتیما فآویٰ کہہ دیا. قرآن میرے محمد کی وفات تو بتا. قرآن نے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل کہہ دیا. قرآن محمد کا زمانہ تو بتا. میرے قرآن نے والعصر کہہ دیا. قرآن محمد کی عبادت تو بتا. میرے قرآن نے وربک فکبر کہہ دیا. قرآن محمد کی نماز تو بتا. میرے قرآن نے فصلی لربک کہہ دیا. قرآن محمد کی قربانی تو بتا. میرے قرآن نے ونہر کہہ دیا. قرآن محمد کے دشمن کا انجام تو بتا. میرے قرآن نے نشانیک هو الابتر کہہ دیا. قرآن محمد کا چلنا تو بتا. میرے قرآن نے سینو فی الارض کہہ دیا. قرآن میرے محمد کی راتیں تو بتا. قرآن نے قم اللیل الا قلیلا کہہ دیا. قرآن میرے محمد کے دن تو بتا. قرآن نے ان لک فی النہار سبعا طویلا کہہ دیا. قرآن میرے محمد کا اٹھنا تو بتا. قرآن نے قم فانذر کہہ دیا. قرآن میرے محمد کا دنیا میں آنے کا مقصد تو بتا. قرآن نے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ. قرآن میرے محمد کا بستر تو بتا. قرآن نے یا ایھا المدثر کہہ دیا. قرآن میرے محمد کی کملی تو بتا. قرآن نے یا ایھا المزمل کہہ دیا. قرآن میرے محمد کی مجلس تو بتا. قرآن نے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کہہ دیا. قرآن میرے محمد کا شہر تو بتا. قرآن نے لا اقسم بہذا البلد کہہ دیا. قرآن میرے محمد کے شہر کی گلیاں تو بتا. میرے قرآن نے وہذا البلد الامین کہہ دیا. قرآن میرے محمد کا معراج تو بتا. قرآن نے فکان قاب قوسین او ادنا کہہ دیا. عند سدرۃ المنتہا کہہ دیا. قرآن میرے محمد کا بیت المقدس کی طرف سفر تو بتا. قرآن نے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی کہہ دیا. قرآن میرے محمد کی ہجرت تو بتا. قرآن نے اذا خرج الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کہہ دیا. قرآن میرے محمد کے بیٹھنا تو بتا. قرآن نے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کہہ دیا. قرآن میرے محمد کا ابو بکر تو بتا. قرآن نے والذی جاء بالصدق وصدق به کہہ دیا. قرآن میرے محمد کا عمر تو بتا. میرے آقا کا سسر تو بتا. قرآن نے اشداء علی الکفار کہہ دیا. قرآن میرے محمد کا جوائی دماد عثمان غنی تو بتا. قرآن نے تراہم رکعا سجدا کہہ دیا. قرآن میرے محمد کا دماد شہر خدا علی تو
بتا. قرآن نے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا کہہ دیا. قرآن میرے آقا کا سالہ معاویہ بن نبی سفیان تو بتا. قرآن نے بیعیدی سفرہ کرام بررہ کہہ دیا. قرآن میرے محمد کے حبشے کا کالا بلال تو بتا. قرآن نے اولئک هم المؤمنون حقا کہہ دیا. قرآن میرے محمد کی جماعت صحابہ تو بتا. قرآن نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک هم الفائزون کہہ دیا. قرآن میرے محمد کی بیٹیاں تو بتا. قرآن نے کل ازواجک و بناتک کہہ دیا. قرآن میرے محمد کی بیویاں تو بتا. قرآن نے یا رسال نبی لست لک احد من النساء. قرآن میرے محمد کا چہرہ تو بتا. قرآن نے والضحیٰ کہہ دیا. قرآن میرے محمد کی زلفیں تو بتا. قرآن نے واللیل اذا سجا کہہ دیا. قرآن میرے محمد کی پیشانی تو بتا. قرآن نے والقمر طٰہٰ کہہ دیا. قرآن میرے محمد کی آنکھیں تو بتا. قرآن نے ما زاغ البصر وما طغیٰ کہہ دیا. قرآن میرے محمد کے ہونٹ تو بتا. قرآن نے وشفتین کہہ دیا. قرآن میرے محمد کے دانت تو بتا. قرآن نے یاسین کہہ دیا. قرآن میرے محمد کی زبان تو بتا. قرآن نے لا تحرک بہ لسانک کہہ دیا. قرآن میرے محمد کی بولی تو بتا. قرآن نے وما ینطق عن الہویٰ کہہ دیا. قرآن میرے محمد کی گردن تو بتا. قرآن نے لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک کہہ دیا. قرآن میرے محمد کا سینہ تو بتا. قرآن نے الم نشرح لک صدرک کہہ دیا. قرآن میرے محمد کا دل تو بتا. قرآن نے انا علینا جمعہ وقرآنہ کہہ دیا. قرآن میرے محمد کی پشت تو بتا. قرآن نے الذی انقض ظہرک کہہ دیا. قرآن میرے محمد کے ہاتھ تو بتا. قرآن نے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما کہہ دیا. قرآن میرے محمد کا اس کائنات کی تخلیق سے پہلے تذکرہ تو بتا. قرآن نے ثم جاءکم رسول کہہ دیا. قرآن محمد کا قیامت کے دل بول بالا شفاعت تو بتا. قرآن نے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہہ دیا. یہ میں دنیا نٹ دی پھر دی. سبحان اللہ کو پھر شعر سناواں. او کیوں چاند میں کھوئے ہو. دنیا کہتی ہے حضور چاند جیسے ہیں. اور میں کہتا ہوں کیوں چاند میں کھوئے ہوئے ہو. او کیوں چاند میں کھوئے ہو. الجھے ہو ستاروں میں. او کیوں چاند میں کھوئے ہو. الجھے ہو ستاروں میں. آقا آقا کو میرے ڈھونڈو. قرآن کے پاروں میں. اور جبریل امی بولے سدرا کے مکی بولے. آقا کیا کہتا ہے جبریل حضور کو دیکھ کے. آقا تجھ سا. جو جبریل کا عقیدہ نا وہی دیوبندیوں کا عقیدہ. آخو سبحان اللہ. آقا تجھ سا ناغسی دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں. اللہ ہم سب کو حضور کی شان قرآن سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اونچی آمین کہہ دو. حضور ہمارے جیسے نہیں ہیں. حضور ہمارے جیسے بولو بولو. جو یہ کہ بھی حضور میرے جیسے ہیں ایسا کوئی کافر آپ کو کائنات میں نہیں ملے گا. کوئی بھی نہیں ملے گا. حضور نبیوں جیسے نہیں, نبیوں سے بھی اعلیٰ ہے. کہو سبحان اللہ. اللہ ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. اے میں مفتج پروپیگنڈا جڑے لوگ کر دینا اللہ انہوں نے بھی ہدایت عطا فرمائے. اونچی آمین کہہ دو. اور تو قبول کرے. اور چلو یار تو سب ویل نہ دے سبحان اللہ دے سناؤ.
جو بھائی ارشاد صاحب میں کوئی کو ویل تھوڑا ہی منگتا پیا لیکن سبحان اللہ تو اچھی آنی چاہیے، اچھی بولو ذرا سبحان اللہ۔ اے میں کونے چیک کرنے بھی کے کو قبول ہے، کے کو میری تقریر سمجھ آئی۔ او تو قبول کرے فیصلہ قرآن دا، او تو قبول کرے، تو قبول کرے فیصلہ قرآن دا، کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا، او کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا۔ زندگی دیا قسماں اللہ آپ کھاوے، زندگی دیا قسماں اللہ آپ کھاوے، زلفاں دیا قسماں اللہ آپ کھاوے، اے انگلی سوڑی جد ہل جاوے، اے انگلی سوڑی، اے انگلی سوڑی جد ہل جاوے، او ٹوٹے ہو جاندہ، او ٹوٹے ہو جاندہ چن آسمان دا، کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا۔ اچھی بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی کی شان کے برابر کائنات میں کوئی اور بولو بولو نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہم سب کو حضور دیکھو اتنی عظمت والا نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، اسی مبارک مہینے میں عطا فرمایا۔ میں آپ کو یہ نہیں کہتا، ہمارے کئی بھائی لائٹیں بھی لگائیں گے، ہیں جی گلیاں سجائیں گے، اے دل والی لائٹ ہے، اے جناب جڑا نا مرچاں والی لائٹ ہے، اے جناب ستارے والی لائٹ ہے، یہ سورج والی لائٹ ہے، ہاں جی مختلف، یہ چاند والی لائٹ ہے۔ اللہ اکبر۔ آؤ ہم دیوبندی کیا کہتے ہیں؟ ہاں کون سی لائٹوں کی بات کرتے ہیں؟ اسی بھی کہتے ہیں لائٹاں لاؤ، اے نہیں کہتے بھی لائٹاں نہ لاؤ، لیکن سنو تو صحیح کیڑیاں لائٹاں لاندے نے، آکھو سبحان اللہ۔ اے نہیں کہتے ہیں دیوبندی کیوں لائٹاں تو سڑ دینے، اسی کیوں سڑنا ہے بھائی؟ اور بھائی ہم تو یہ سمجھا رہے ہیں لائٹیں کون سی لگانی ہیں؟ تو نے جو لائٹیں لگائی ہیں، دل والی لائٹ، مرچاں والی لائٹ، ستارے والی لائٹ، چاند ستارے والی لائٹ، اے جناب سورج والی لائٹ، بجلی چلی گئی تے ہر شے، او بولو تے صحیح، بجلی گئی تھی ہر شے بند، اگر کوئی پیچھے سے کنیکشن کاٹ دے تو سارا نظام ختم۔ اللہ کو اکبر۔ یہ جو تو نے دل والی لائٹ، ستارے والی لائٹ، مرچوں والی لائٹیں لگائی ہیں، یہ تیرے علاقے کا چودھری دیکھے گا، نمبردار دیکھے گا، مولوی دیکھے گا، ایم پی اے دیکھے گا، ایم این اے دیکھے گا۔ آپ دیوبندی تجھے کون سی لائٹیں لگانے کی دعوت دے رہے؟ تبلیغی جماعت والے یا تجھے کون سی لائٹوں کا حکم دے رہے ہیں؟ ہم بھی کہتے ہیں نبی کے عشق میں، نبی کی محبت میں لائٹیں لگاؤ، لیکن لگانی کون سی لائٹیں ہے؟ اللہ جو لائٹیں تو نے لگائی ہے پچھو کنیکشن کٹے تھے ہر سے بجھ جانی ہے، لیکن میرے آقا جو بھی لائے ہیں نور لے کے آئے ہیں۔ قرآن لائے یہ نور ہے، نماز لائے یہ نور ہے، زکاة لائے یہ نور ہے، ہاں حج لائے یہ نور ہے۔ جیڑیاں لائٹیں تو لائے نے پچھو بجلی دا کنیکشن کٹ جاوے، کوئی بھی آ کے کاٹ سکتا ہے، اس کے اندر لائٹوں کی روشنی ختم ہو سکتی ہے۔ دیوبندی جن لائٹوں کا قرآن، نماز، روزہ، زکات، انہاں لائٹاں نو اپنے سینے وچ بال، نبی دے عشق تے محبت نو اپنے سینے وچ بال، اللہ کو اکبر، غیبت، چغل خوری، زنا، ان سے دور رہ کے نماز، روزے، زکات، حج والی، نبی کے عشق والی لائٹ کو اپنے سینے میں لگا۔ ایدہ کنیکشن کوئی کٹ سکتا ہے، لیکن جو لائٹیں تجھے نبی کی لائٹ، نبی کے نور کی لائٹیں دیوبندی لگانے کے کہہ رہا ہے، ایدہ کنیکشن سیدھا حضور تک جاندہ، کوئی مائی دلالے کنیکشن کٹ بھی نہیں سکتا انشاءاللہ۔ اس لیے ان لائٹوں کو لگاؤ، اسی بھی کہندے ہیں لائٹاں لاؤ، پر لانیاں کیڑیاں نے؟ تو نماز والی لائٹ لا، کہو سبحان اللہ۔ تو روزے والا نور لے، تو زکاة والا نور لے، تو حج والا نور لے۔ یہ جو لائٹیں ہم نے سجائی ہیں، دل والی لائٹ، مرچوں والی لائٹ، ستاروں والی لائٹ، اسے صرف چودھری، نمبردار، وڈیرہ، علاقے کا ایم این اے، مولوی دیکھے گا، لیکن جو لائٹیں میں تجھے لگانے کا کہہ رہا ہوں، نماز والی لائٹ لگا، زکاة والی لائٹ لگا، حج والی لائٹ لگا، اللہ کی قسم جو میں نے تُنے لائٹیں لگائی ہیں او دی روشنی گلی وچ بھی پوری نہیں ہوندی، تے جیڑیاں لائٹاں دیوبندی تینوں لگان دا حکم کر رہے ہیں، تو نماز فرض تے پڑھیں گا، تیرے فرض تے پڑھن دی برکت نال ایدیاں چمکاں عرش تے پہنچن گی، کہہ دو انشاءاللہ۔ اسے عرشوں پہ بیٹھ کے آسمان کے فرشتے بھی تیرے اس نور کو دیکھیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نے فرمایا قیامت والے دن کتنی امت ہوگی؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اتنے جو امتی ہون گے تو انہوں کیویں پتہ چلے گا میرے امتی نے؟ اے آدم دی امت بھی، نوح دی امت بھی، موسیٰ دی امت بھی۔ حضور نے فرمایا جو میرے امتی دنیا میں نماز والی لائٹ لگاتے ہوں گے تے وضو والی لائٹ
لاندے ہوں گے جو وضو کرتے ہوں گے جب یہ میرے امتی قیامت کے دن آئیں گے وضو والے چاند 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ چمکیں گے. کہو سبحان اللہ. او نور لے کے جاؤ جیڑا نور قیامت والے دن بھی چلے. بولو جو نور یہاں رہ جائے وہ نہیں, جو نور حضور نے فرمایا کہ وضو کرو گے یہ اعضاء تمہارے قیامت کے دن چمکیں گے. ان سینے اللہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور دوسرا ہمارے بہت بڑی الحمدللہ خوش قسمتی کی بات ہے, ہمارے ضلع لیہ کے لیے یہ اعزاز ہے کہ ہمارے ضلع لیہ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک ملزم جو امین نامی ملون نامی 52 چک کا تھا, گستاخ رسول جس نے حضور کی شان میں گستاخی کی تھی, الحمدللہ اللہ کے فضل اور کرم سے اسے سزائے موت ہو گئی. کہہ دو الحمدللہ. الحمدللہ عدالت نے اس کے لیے فیصلہ سنایا ہے. مگر ایک اور بڑی تشویش پھیلی ہوئی ہے سوشل میڈیا پر, چند لوگوں نے سمجھا نہیں اس بات کو. جب یہ واقعہ ہوا بھائی حنیف صاحب جو مدعی ہیں 52 چک والے, انہوں نے رابطہ کیا مولانا عبدالرؤف صاحب توحید مسجد والوں کے ساتھ. پھر مولانا نے مجھے کال کی بھی یوں معاملہ ہے, یہ جتنی بھی بات ہوئی ہے جتنا بھی کیس چلا ہے یہ سارا میرے مشورے سے چلا, یہ نہیں ہے کہ میرے مشورے کے بغیر ہے. مولانا نے بتایا بھی ایسے ایسے معاملہ ہے. میں پھر وہاں توحید مسجد گیا, میں تھا, مامو عبدالرؤف صاحب تھے, مولانا عبدالرؤف صاحب تھے, ہم نے تینوں نے بیٹھ کے فیصلہ کیا تو دے FIR کٹائی. کہہ دو الحمدللہ ہمارے مشورے سے ہی یہ کام ہوا. پھر اس کے بعد جب اس پہ FIR ہو گئی حکومت کی طرف سے پھر ایک کمیٹی طے ہوتی ہے جس میں DSP بھی ہوتا ہے اور بھی پولیس والے ہوتے ہیں, اس میں ایک مفتی بھی ہوتا ہے, مولوی عالم بھی ہوتا ہے جو اس فیصلے کی پولیس والوں کی طرف سے جا کے تحقیق کرتا ہے. اس میں پولیس والوں کی طرف سے نام مولانا مفتی الیاس ندیم صاحب جو ہمارے چوک اعظم کے ہیں ان کا نام دیا گیا. پھر وہ پروٹوکول کے ساتھ پولیس کی گاڑی پہ وہاں جیل میں گئے اور میرے ساتھ مکمل مشورے میرے کہ مولانا میں جیل میں جا رہا ہوں. وہ مکمل وہاں جیل میں گئے, دارالعلوم کبیر والا میں, وہاں مفتیان کے ساتھ جو انہوں نے رابطہ کیا وہاں گئے, پھر بھی میرے ساتھ رابطے میں رہے. یہ جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں میرے مشورے سے ہوتی رہی. پھر وہاں جیل میں حضرت گئے, وہاں جا کر اس کا انٹرویو لیا اسی گستاخ کا, بھی تو نے یہ باتیں حضور کی گستاخی میں کہی ہیں. اس نے وہاں اقرار کیا میں نے کہی ہیں. تو مفتی صاحب نے یہ بات تحریر میں لکھ کے کہ اس نے پہلی جو بات کی ہے میں اس کا گواہ نہیں, مجھے معلوم نہیں اس نے کس وقت کہا ہے, کیسی گفتگو کی ہے مجھے نہیں پتا, میں خود جا کے جیل میں اپنے کانوں سے یہ بات سن کے آیا ہوں. اس نے اقرار کیا, مفتی صاحب نے وہ تحریر لکھی جو ساتھ نت ہوئی. اس تحریر کی بدولت سے اللہ نے ہمیں فتح عطا فرمایا. کہہ دو الحمدللہ. اللہ جتنے بھی علماء نے اس میں محنت کی ہیں اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے. مولانا عبدالرؤف صاحب اور اسی طرح مفتی الیاس صاحب جتنے بھی جس انداز میں جس نے حصہ ملایا عاشقان رسول نے, اس میں کوئی کمی کوتاہی اگر رہ گئی, کوئی ریاکاری آ گئی, اللہ ہمیں معاف فرمائے. اونچی آمین کہہ دو. اگر اس میں, اور یہ میرے بھائیوں ابھی کیس ختم نہیں ہوا, ابھی یہ کیس شروع ہوا ہے, ابھی یہ کیس شروع, ابھی ہائی کورٹ جائے گا, سپریم کورٹ جائے گا. انشاءاللہ اسی سارے عاشق رسول اس گستاخ رسول دا سپریم کورٹ تک پیچھا کریں گے. اونچی کہہ دو انشاءاللہ کریں گے نا, آپ ساتھ دیں گے نا انشاءاللہ. اگر پیسے کی وقت کی آپ کی ضرورت پڑے گی ساتھ چلیں گے نا انشاءاللہ. انشاءاللہ اسی گستاخ رسول نو سزائے موت دلوا کے حضور دی شفاعت دے حقدار بنا گے. اونچی کہہ دو انشاءاللہ. اس لیے علماء پہ اعتماد کریں, ایسے ہی فضول کسی کی باتوں پہ مت جائیں. تمام علماء نے مل کے یہ فیصلہ کیا ہے الحمدللہ. میرے مشورے سے ہوتا رہا, مولانا عبدالرؤف صاحب, مفتی الیاس ندیم صاحب سب میرے ساتھ مشورے میں رہے. دیکھو میں تے اپنا کتنے بھی نام نہیں لکھوایا. اللہ تعالیٰ ان سب علماء کی محنت کو قبول فرمائے. دنیا والوں کو نہیں دکھانا ہم نے اجر کس سے لینا ہے, اللہ تعالیٰ اونچے لے لو کس سے لینا ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. زندگی باقی ملاقات بھی کی اعلان سماعت فرما لیں انشاءاللہ. کل بروز ہفتہ 10 بجے چھینا بستی روڈ پہ ایک عظیم الشان کانفرنس ہو رہی ہے جس میں داعی توحید سنت مبلغ اسلام مولانا طارق جمیل صاحب کے انداز میں وہ گفتگو کرتے ہیں. حضرت مولانا بلال صاحب ملتان والے, میں بندہ نہ چیز بھی ٹوٹی بوٹیاں گلاں انشاءاللہ اتھے کراں گا. اور اسی طرح ملک کے مشہور ثنا خان مصطفیٰ مداح رسول مداح صحابہ بھائی ظفر شہزاد گجر صاحب انشاءاللہ وہ بھی وہاں اپنا نعتیہ کلام سنیں گے. 10 بجے سے لے کر 2 بجے تک یہ محفل ہوگی. تمام احباب تشریف لے جائیں گے نا انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اذان ہوگی اس کے بعد انشاءاللہ سنتے ہوں. الحمدللہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذكرك وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسولك النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محمد مصطفیٰ آئے محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی زمیں کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی. جس چمن میں میرے مصطفیٰ نے جا کے زلفاں کھولیاں لے چلی باد صبا خوشبو سے بر بر جولیاں. میں کمار تمیم دا بن ون میرا میم مٹھا رنگ لائی بیٹھے میرے میم دی شان الف تو پوچھ جڑا خود جندڑی لٹوائی بیٹھے. تمام احباب آواز بلند عبادت کی نیت سے نماز والا درود شریف پڑھیں. دروازہ کھولیں. بزرگان محترم، واجب الاحترام، قابل ست کریم دوستو، عزیز ساتھیوں، ربیع الاول کا مبارک مہینہ رواں دواں ہے. اس مہینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہے اور میرے آقا کی وفات بھی. حضور اسی مبارک مہینے میں دنیا میں تشریف لائے اور اسی مہینے میں ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں، اس میں علماء کا اختلاف ہے. وہ اختلاف آج کے علماء میں نہیں
بلکہ روایات میں اختلاف ہے۔ کوئی کہتا ہے 7 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، کوئی کہتا ہے 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، کسی کا اجتہاد ہے کہ وہ 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، اور کوئی کہتا ہے یہ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ پیران پیر الشیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم الحرام کو پیدا ہوئے۔ پیدائش میں اختلاف ہے کہ حضور کب پیدا ہوئے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کب ہوئی ہے، آقا یہ دنیا چھوڑ کے کب گئے ہیں، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ سب کا متفقہ فتویٰ ہے کہ حضور 12 ربیع الاول کو فوت ہوئے۔ کس دن فوت ہوئے؟ 12 ربیع الاول کو حضور کا انتقال ہوا، اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے۔ لیکن ہمیں اس اختلاف میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کا میں اور آپ جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے۔ کس چیز کا شکر؟ کہ اس نے ہمیں آنکھیں عطا کی۔ کس چیز کا شکر؟ اس نے مجھے اور آپ کو بولنے والی زبان عطا کی۔ کس چیز کا شکر؟ اس نے مجھے اور آپ کو سننے کے لیے کانوں کی سماعت عطا کی۔ کس چیز کا شکر؟ کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو پکڑنے کے لیے صحیح سالم ہاتھ عطا فرمائے۔ کس چیز کا شکر؟ کہ مجھے اور آپ کو چلنے کے لیے اللہ نے قدم عطا فرمائے۔ کس چیز کا شکر؟ اللہ نے سر سے لے کر پاؤں تک ہم سب کو بے عیب بنایا۔ کہو الحمدللہ۔ یہ ساری نعمتیں اللہ کی اپنی جگہ، ہم صرف آنکھ کی نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیں تو شکر ادا نہیں کر سکتے۔ ساری نعمتیں اپنی جگہ ہیں، مگر جو اللہ نے سب سے بڑی نعمت مجھے اور آپ کو عطا کی ہے وہ اپنا محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ عطا فرمایا ہے۔ اس سے بڑی نعمت کائنات میں کوئی نہیں۔ میں اور آپ اگر سمجھیں تو، نہ سمجھے تو پھر کوئی گل نہیں بھائی۔ یہ وہ نعمت ہے کہ جس نعمت کے لیے انبیاء اور رسول بھی رو رو کے دعائیں مانگتے رہے، مولا ہمیں نبوت کی نعمت نہیں چاہیے، ہمیں رسالت کی نعمت نہیں چاہیے، ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا کے پیدا فرما دے۔ اپنے مقام کو سمجھو۔ اللہ نے جو ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے، محبوب کا امتی بن جانا یہ کوئی تھوڑی سعادت نہیں ہے۔ اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے نبی روتے چلے گئے، نبیوں نے دعائیں مانگی ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے کہ نبی دعا مانگ کس لیے رہے ہیں؟ نبوت کوئی چھوٹی سی سعادت تو نہیں، یا اپنی مرضی سے نبوت تو نہیں ملتی۔ اپنی محنت سے تو انسان نبی نہیں بنتا، لیکن پھر بھی وہ اس لیے کہ اللہ نے اس کائنات کی تخلیق سے پہلے ایک جلسہ کرایا اپنے پاس، جس میں ساری روحوں کو جمع کیا اللہ نے، تمام ارواح جمع ہوئی۔ اللہ نے سب سے ایک وعدہ لیا جس میں میں بھی تھا، آپ بھی تھے، قیامت تک آنے والے سارے انسان تھے۔ اللہ نے وعدہ لیا کہ دنیا میں جاؤ گے، جانے سے پہلے میں رب سے وعدہ کر کے جاؤ کہ دنیا میں تمہارا مشکل کشا کون ہوگا؟ بولو، تمہارا حاجت روا کون ہوگا؟ تمہاری بگڑی بنانے والا کون ہوگا؟ تمہاری کشتیوں کو کرانے والا، کشتیوں کو کنارے لگانے والا عبد القادر نہیں بلکہ کون ہوگا؟ مجھے تجھے اولاد دینے والی بیری نہیں بلکہ کون ہوگی؟ یہ وعدہ لیا اللہ نے۔ ہم سب نے وعدہ کیا، قالوا بلا، مولا دنیا میں جائیں گے تو ہی ہمارا رب،
تو ہی مشکل کشا، تو ہی حاجت روا، تو ہی ہم سب کا دستگیر، داتا، گنج بخش، سب کچھ تو ہی ہے۔ اس جلسے کے بعد اللہ نے ایک اور جلسہ کرایا، اس میں مہمان سارے انبیاء ہیں، کہو سبحان اللہ، اور جبریل پیرے پہ کھڑے ہیں۔ یہ کوئی عام جلسہ نہیں ہو رہا، یہ انبیاء کا جلسہ ہے۔ جبریل دروازے پہ کھڑے، آدم آئے، نوح آئے، موسیٰ آئے، ہارون آئے، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی اس جلسے میں تشریف لائے، کہو سبحان اللہ۔ لیکن میں مرزائیوں کو دعوت دینا چاہتا ہوں، تم جو مرزا غلام احمد قادیانی کو اپنا نبی مانتے ہو، اے تے دسو بھی اس جلسے وچ مرزا بھی ہے سی کہ نہیں سی؟ نہیں تھا، اور یقیناً نہیں تھا۔ پھر کہہ دو کہ قادیانی سچا نہیں بلکہ کون ہے؟ بولو بولو، نبی کیا؟ اسی انو ولی منن نو ہی تیار نہیں، آخو سبحان اللہ۔ جھوٹا ہے، دجال ہے۔ سارے نبی آئے، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ اب میرا رب خود خطاب فرما رہا ہے، اور کیا کہا اللہ نے؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، دلی بولو مت ثواب تھی بوئے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ دنیا والوں، میرے رب نے اپنے محبوب کی شان میں جلسہ بلوایا جس میں سننے والے عام لوگ نہیں، انبیاء کی جماعت شان مصطفیٰ کانفرنس سننے کے لیے آئی ہے۔ اللہ نے اس کانفرنس میں نبیوں سے وعدہ لیتے ہوئے کہا، میرے نبیوں تم دنیا میں جاؤ گے، تمہیں نبوت بھی دوں گا، تم دنیا میں جاؤ گے، تمہیں رسالت بھی دوں گا۔ آدم تو دنیا میں جائے گا علاقے کا نبی بن کر، نوح آپ دنیا میں جائیں گے اپنی بستی کے نبی بن کر، سلیمان آپ دنیا میں جائیں گے علاقے کے نبی بن کے، داؤد آپ دنیا میں جائیں گے اپنی قوم کی طرف نبی بن کے۔ لیکن رب کائنات کہتے ہیں ثم جاءکم رسول، تم سارے اپنے علاقے، بستی، شہر، ضلع، تحصیل، قوم کے نبی ہوگے، لیکن میرے نبیوں دنیا میں جانے سے پہلے میں رب تمہیں بتا دوں، تمہارے بعد میرا محبوب آئے گا جو علاقے، بستی، شہر، تحصیل کا نبی نہیں، تم نبیوں کا بھی نبی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ پھر میں دیوبندیوں پہ جو دنیا لیبل لگاتی ہے، دیوبندی نبی نو اپنے ورگا سمجھ دے رہے، آج میں وہ اپنے اوپر لگا ہوا الزام دھونا چاہتا ہوں۔ میں کسی پہ اٹیک نہیں کر رہا، لیکن جو انگلی میری طرف اٹھی ہے میں اس انگلی کو واپس اسی کی طرف موڑ رہا ہوں۔ اتنا تو حق میرے مسلک کو موجود ہے۔ دنیا کہتی ہے دیوبندی
نبی کو اپنے ورگا سمجھ دینے نہیں اللہ کی قسم میرے نبی جیسا شان کسی کا نہیں، میرے نبی جیسا مقام کسی کا نہیں، میرے نبی جیسا مرتبہ کسی کا نہیں، میرے نبی جیسی عظمت کسی کی نہیں، میرے نبی جیسا اللہ اکبر اخلاق کسی کا نہیں، میرے نبی جیسی مجلس کسی کی نہیں، میرے نبی جیسا شعر کسی کا نہیں، میرے نبی جیسی پیشانی کسی کے نہیں، میرے نبی جیسی آنکھیں کسی نبی کی بھی نہیں، میرے نبی جیسے رخسار کسی کے رخسار نہیں، میرے نبی جیسے ہونٹ کسی کے نہیں، میرے نبی جیسے دانت کسی کے نہیں، میرے نبی جیسی زبان کسی کی نہیں، میرے نبی جیسے ہاتھ کسی کے نہیں، میرے نبی جیسی کملی کسی کی نہیں، میرے نبی جیسا بستر کسی کا نہیں، میرے نبی جیسا ابو بکر کسی کا نہیں، میرے نبی جیسا عمر کسی کا نہیں، میرے نبی جیسا عثمان کسی کا نہیں، میرے نبی جیسا علی کسی کا نہیں، میرے نبی جیسا طلحہ کسی کا نہیں، میرے نبی جیسا زبیر کسی کا نہیں، میرے نبی جیسا سعد کسی کا نہیں، میرے نبی جیسا سعید کسی کا نہیں، میرے نبی جیسا زبیر کسی کا نہیں، میرے نبی جیسا حسن کسی کا نہیں، میرے نبی جیسا حسین کسی کا نہیں، میرے نبی جیسی بیٹیاں کسی کی نہیں، میرے نبی جیسی بیویاں کسی کی نہیں، میرے نبی جیسے صحابہ کسی کے نہیں، میرے نبی جیسی امت کسی کی نہیں، میرے نبی جیسا سینہ کسی کا نہیں، پسینہ کسی کا نہیں، مدینہ کسی کا نہیں ہے، مدینہ بھی کسی کا نہیں، کہو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ نے جو اپنے محبوب کو شہر عطا کیا، ایسا شہر بھی کائنات میں کسی نبی کا بھی نہیں ہے، کہو سبحان اللہ۔ ہر چیز جو اللہ نے عطا فرمائی ایسی چیز کسی نبی کو نہیں دی جو اپنے محبوب کو عطا فرمائی، کہو سبحان اللہ۔ نبی ہمارے جیسے نہیں ہے، ہم سے اعلیٰ ہے، بولو نبی ہمارے جیسے۔ اللہ اکبر، ہم کیا چیز ہیں، کوئی نبی بھی ہمارے نبی جیسا نہیں ہے، ہر چیز میں اعلیٰ ہے، ہر چیز میں نہیں یقین آتا۔ اللہ اکبر، قیامت کے دن رب کائنات فرماتے ہیں میرے محبوب جب قیامت کا دن ہے، نفس نفسی کا عالم ہر انسان پہ کب کبھی تاری ہے۔ اللہ اکبر، دنیا دوڑتی دوڑتی آدم کے پاس آئی، حضرت آدم باپ ہے لیکن کہتے ہیں آج اللہ کے سامنے نہیں بول سکتا۔ دنیا دوڑتی دوڑتی نوح علیہ السلام کے پاس آئی، 950 سال اللہ کی توحید کی دعوت دینے والا پیغمبر بھی کہتا نہیں آج میں اللہ کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ دنیا چل کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی انکار کر دیتے۔ دنیا چلتے چلتے حضرت ابراہیم کے پاس آئی جو میرے رب کا خلیل ہے، جسے اللہ کی توحید کے لیے سب سے پہلے زمین پہ جس کے جسم کو ننگا کیا گیا، ابراہیم بھی کہتے ہیں آج میں اللہ کے سامنے بول نہیں سکتا۔ جہاں کوئی نہ بولے وہ میرے تیرے جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا چل کے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے گی، اللہ کے سامنے عرض کیجئے، حضرت عیسیٰ کہیں گے آج میں نہیں بول سکتا، چوک اعظم والے امتیوں کا نبی آمنہ کا لال ہی بول سکتا ہے، آج میں نہیں بول سکتا، حضور بولیں گے، کہو سبحان اللہ۔ وہاں ہم کیا چیز ہیں، دیوبندی بریلوی اہل حدیث ایک ہی شہر ہے، جہاں نبی نہ بول سکے وہاں نبیوں کا امام آمنہ کا لال بولتا ہے، کہو سبحان اللہ۔ وہ میرے تیرے جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر حضور اللہ کے سامنے سجدہ کریں گے، ہائے ہے، کہو سبحان اللہ، اونچی بولو، سجدہ سر اٹھائیں گے تو اللہ فرمائے گا جی سبحان اللہ کو پھر شعر سناوا، ایک کھبے پاس والے سبحان اللہ بڑی ڈلی، اونچی بولو سبحان اللہ۔ ہائے، تو حضور جب سجدے میں جائیں گے پھر کیا ہوگا؟ رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے،
رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے، رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے، جس دم سونے نے ہاں کرنی ہے۔ وہ ہمارے تیرے جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ساڑھی گالتے رانی مندیا کو سبحان اللہ ہیں۔ اور رب نے کرم، اے بچے نے تو انہوں غیرت دیوائی آکو سبحان اللہ، اور رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے۔ میری جیب جمعے تے جڑے پیسے آندے نا وہ دا سبب سلیم اللہ بھائی بن دے آکو سبحان اللہ۔ اے تانوں اشارہ دیندہ ہے بھئی یار پیسے بھی مولوی نو دیا کرو، وہ بھی سانو چنگے لگ دیں، اچھی بولو سبحان اللہ۔ اور رب نے، اے میں ویکھدا ہوں کتنا تسی کرم کر دیو، اور رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے، رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے، جس دم سونے نے ہاں کرنی ہے، رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے، جس دم سونے نے ہاں کرنی ہے۔ آقا سجدے میں پھر کیا کہیں گے؟ رب فرمانا مانگ لے میں تو۔ اللہ سجدے میں حضور سر اٹھائیں گے نا تو اللہ اکبر، رب فرمائے گا ہاں میرے محبوب سجدے میں جو سر رکھا ہے، رب فرمانا مانگ لے میں تو، رب فرمانا مانگ لے میں تو، میں کیڑا تینوں نہ کرنی ہے، او میں کیڑا تینوں، رب فرمانا مانگ لے میں تو، میں کیڑا تینوں نہ کرنی ہے، رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے۔ پھر حضور مانگے گے کیا؟ اللہ فرمائے گا مانگ میرے محبوب میں کہہ رہے تینوں نہ کرنی، آخو سبحان اللہ ہے۔ پھر حضور مانگیں گے کیا مانگیں گے؟ ربا بخش دے امت میری، ربا بخش دے امت میری، اگلی گل میں تاں کرنی ہے، اگلی گل میں تاں کرنی ہے، رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے۔ آقا ہمارے جیسے نہیں بلکہ نبیوں سے بھی اعلیٰ، بولو وہ میرے تیرے جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ میں حضور کی نعت لکھوں اس میں کمی ہو سکتی ہے، اللہ اکبر۔ مولانا قاسم نانوتوی دیوبند کے بانی وہ نعت لکھے اس میں کمی ہو سکتی ہے، دنیا والوں سید انور شاہ کشمیری نعت لکھے اس میں کمی ہو سکتی ہے، اللہ اکبر۔ سید نفیس الحسینی شاہ رحمہ اللہ نعت لکھے اس میں کمی ہو سکتی ہے، لیکن وہ نعت جو اللہ نے اپنے محبوب کی 1 2 4 5 7 گھنٹے 10 گھنٹے 24 گھنٹے 1 2 4 نہیں بلکہ اللہ نے اپنے محبوب کی نعت 23 سال پڑھی ہے۔ آؤ پھر اے میں تنو حضور دی نعت سنان لگا کو سبحان اللہ، اے میں نہیں اچھی بولو، میرے آقا کی شان میں قرآن کا پہلا پارا۔ میں نے بڑی کوشش کی، بہرحال میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی کہ آپ نے 30 پارے یہ پہلے سنے ہوئے ہیں، لیکن وہ میں نے جوش میں سنائے تھے، ہون میں طرز سنانے نے آکو سبحان اللہ۔ 30 پاروں سے حضور کی شان، یہ پہلے آپ نے سنا بھی ہے، میں نے کئی جگہ بیان بھی کیا، میں اور موضوع تیار کرتا رہا مگر پورا نہیں ہو سکا کہ جس طرح ہر پارے سے حضور کی شان ہے اس طرح الف با تا سا اے بھی قرآن جو میں کٹ کے دکھانا سی آکو سبحان اللہ۔ انشاءاللہ بس کچھ ہی الفاظ رہ گئے ہیں جو شاید ہی میں اپنے جو چوک اعظم کے پروگرام ہے اس میں یہ موضوع سنا دوں۔ میرے آقا کی شان میں پہلا پارا فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ میرے آقا کی شان میں دوسرا پارا، قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، میرے آقا کی شان میں تیسرا پارا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ، آقا کی شان میں چوتھا پارا، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، میرے آقا کی شان میں قرآن کا پانچواں پارا، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، میرے آقا کی شان میں قرآن کا چھٹا پارا، يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ، میرے آقا کی شان میں قرآن کا ساتواں پارا، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میرے آقا کی شان میں قرآن کا آٹھواں پارا، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، میرے آقا کی شان میں قرآن کا نواں پارا، يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ، میرے آقا کی شان میں قرآن کا دسواں پارا، يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، میرے آقا کی شان میں قرآن کا گیارہواں پارا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، میرے آقا کی شان میں قرآن کا بارہواں پارا، ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ، میرے آقا کی شان میں قرآن کا تیرہواں پارا، قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، میرے آقا کی شان میں قرآن کا چودہواں پارا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، میرے آقا کی شان میں قرآن کا پندرہواں پارا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، میرے آقا کی شان میں قرآن کا سولہواں پارا، يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم، میرے آقا کی شان میں قرآن کا سترواں پارا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، میرے آقا کی شان میں قرآن کا 18واں پارا، تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، میرے آقا کی شان میں قرآن کا 19واں پارا، وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، میرے آقا کی شان میں قرآن کا 20واں پارا، وَإِن تُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، میرے آقا کی شان میں قرآن کا 21واں پارا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے آقا کی شان میں قرآن کا 22واں پارا، إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔
میرے آقا کی شان میں قرآن کا 23واں پارہ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، میرے آقا کی شان میں قرآن کا 24واں پارہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، میرے آقا کی شان میں قرآن کا 25واں پارہ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، میرے آقا کی شان میں قرآن کا 26واں پارہ محمد رسول اللہ، میرے آقا کی شان میں قرآن کا 27واں پارہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى، میرے آقا کی شان میں قرآن کا 28واں پارہ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، میرے آقا کی شان میں قرآن کا 29واں پارہ نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمت ربك بمجنون، میرے آقا کی شان میں قرآن کا آخری اور 30واں پارہ فرمایا لم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، سارا قرآن میرے نبی کی شان ہے، کہو نا سبحان اللہ، آنکھو سبحان اللہ۔ اے میں بریلیاں دے مجمع پڑھتا تھے چمیاں نہیں پیسے بھی آنا سی، آنکھو سبحان اللہ۔ بات یہاں ختم نہیں ہوئی، اللہ نے اپنے محبوب کی شان میں خدا کی قسم پورا قرآن اتارا ہے، کہو نا سبحان اللہ۔ میرے آقا کی شان میں اللہ نے پورے قرآن کے 30 پارے، آپ نے نبی کی شان سنیے کہاں سے؟ قرآن سے، دیوبندی کی زبان سے، کہو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ آپ قرآن سے جاری لگا کے تو دیکھیے، آپ قرآن سے آ کے پوچھیں قرآن بتا تیرا نام کیا ہے؟ قرآن جواب دے گا بل ہوا قرآن مجید۔ اپنے پاس آ جائیے کہ سانو اپنی طرزی نہ بول جائے گا، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ آپ قرآن سے پوچھیں آ کے قرآن تجھے بھیجا کس نے؟ قرآن جواب دے گا تنزیل من رب العالمین، قرآن تجھے لے کے کون آیا؟ قرآن جواب دے گا نزل به الروح الامین، قرآن تیرے آنے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن جواب دے گا ہدی للناس ہدی للمتقین، قرآن تو آیا کس مہینے میں؟ قرآن جواب دے گا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن تو نے یہ مہینہ بتایا، وہ گھڑی، وہ لمحہ، وہ وقت بتا جس وقت تو نازل ہوا۔ قرآن جواب دے گا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ قرآن جواب دے گا خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا، قرآن تو نازل کس پہ ہوا؟ قرآن جواب دے گا نزل علی محمد وہو الحق من ربکم، قرآن یہ محمد کون ہے؟ قرآن جواب دے گا محمد الرسول اللہ، ما کان محمد لبا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین، قرآن محمد کا زمانہ تو بتا، میرے قرآن نے والعصر کہہ دیا، قرآن محمد کا میلاد ولادت تو بتا، قرآن نے علم یجدک یتیما فآویٰ کہہ دیا، قرآن میرے محمد کی وفات تو بتا، قرآن نے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل کہہ دیا، قرآن محمد کا زمانہ تو بتا، میرے قرآن نے والعصر کہہ دیا، قرآن محمد کی عبادت تو بتا، میرے قرآن نے وربک فکبر کہہ دیا، قرآن محمد کی نماز تو بتا، میرے قرآن نے فصلی لربک کہہ دیا، قرآن محمد کی قربانی تو بتا، میرے قرآن نے ونہر کہہ دیا، قرآن محمد کے دشمن کا انجام تو بتا، میرے قرآن نے ان شانئک ھو الابتر کہہ دیا، قرآن محمد کا چلنا تو بتا، میرے قرآن نے سینو فی الارض
کہہ دیا، قرآن میرے محمد کی راتیں تو بتا، قرآن نے قم اللیل الا قلیلا کہہ دیا، قرآن میرے محمد کے دن تو بتا، قرآن نے ان لک فی النہار سبعا طویلا کہہ دیا، قرآن میرے محمد کا اٹھنا تو بتا، قرآن نے قم فانذر کہہ دیا، قرآن میرے محمد کا دنیا میں آنے کا مقصد تو بتا، قرآن نے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ، قرآن میرے محمد کا بستر تو بتا، قرآن نے یا ایھا المدثر کہہ دیا، قرآن میرے محمد کی کملی تو بتا، قرآن نے یا ایھا المزمل کہہ دیا، قرآن میرے محمد کی مجلس تو بتا، قرآن نے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کہہ دیا، قرآن میرے محمد کا شہر تو بتا، قرآن نے لا اقسم بہذا البلد کہہ دیا، قرآن میرے محمد کے شہر کی گلیاں تو بتا، میرے قرآن نے وہذا البلد الامین کہہ دیا، قرآن میرے محمد کا معراج تو بتا، قرآن نے فکان قاب قوسین او ادنا کہہ دیا، عند سدرۃ المنتہا کہہ دیا، قرآن میرے محمد کا بیت المقدس کی طرف سفر تو بتا، قرآن نے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی کہہ دیا، قرآن میرے محمد کی ہجرت تو بتا، قرآن نے اذا خرج الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کہہ دیا، قرآن میرے محمد کے بیٹھنا تو بتا، قرآن نے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کہہ دیا، قرآن میرے محمد کا ابو بکر تو بتا، قرآن نے والذی جاء بالصدق وصدق بہ کہہ دیا، قرآن میرے محمد کا عمر تو بتا، میرے آقا کا سسر تو بتا، قرآن نے اشداء علی الکفار کہہ دیا، قرآن میرے محمد کا جوائی دماد عثمان غنی تو بتا، قرآن نے تراہم رکعا سجدا کہہ دیا، قرآن میرے محمد کا دماد شہر خدا علی تو بتا، قرآن نے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا کہہ دیا، قرآن میرے آقا کا سالہ معاویہ بن نبی سفیان تو بتا، قرآن نے بیعیدی سفرہ کرام بررہ کہہ دیا، قرآن میرے محمد کے حبشے کا کالا بلال تو بتا، قرآن نے اولئک هم المؤمنون حقا کہہ دیا، قرآن میرے محمد کی جماعت صحابہ تو بتا، قرآن نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک هم الفائزون کہہ دیا، قرآن میرے محمد کی بیٹیاں تو بتا، قرآن نے کل ازواجک و بناتک کہہ دیا، قرآن میرے محمد کی بیویاں تو بتا، قرآن نے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، قرآن میرے محمد کا چہرہ تو بتا، قرآن نے والضحیٰ کہہ دیا، قرآن میرے محمد کی زلفیں تو بتا، قرآن نے واللیل اذا سجا کہہ دیا، قرآن میرے محمد کی پیشانی تو بتا، قرآن نے والقمر طٰہٰ کہہ دیا، قرآن میرے محمد کی آنکھیں تو بتا، قرآن نے ما زاغ البصر وما طغیٰ کہہ دیا، قرآن میرے محمد کے ہونٹ تو بتا، قرآن نے وشفتین کہہ دیا، قرآن میرے محمد کے دانت تو بتا، قرآن نے یاسین کہہ دیا، قرآن میرے محمد کی زبان تو بتا، قرآن نے لا تحرک بہ لسانک کہہ دیا، قرآن میرے محمد کی بولی تو بتا، قرآن نے وما ینطق عن الہویٰ کہہ دیا، قرآن میرے محمد کی گردن تو بتا، قرآن نے لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک کہہ دیا، قرآن میرے محمد کا سینہ تو بتا، قرآن نے الم نشرح لک صدرک کہہ دیا، قرآن میرے محمد کا دل تو بتا، قرآن نے انا
علینا جبہہ وقرآن کہہ دیا، قرآن میرے محمد کی پشت تو بتا، قرآن نے الذی انقض ظہرک کہہ دیا، قرآن میرے محمد کے ہاتھ تو بتا، قرآن نے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما کہہ دیا، قرآن میرے محمد کا اس کائنات کی تخلیق سے پہلے تذکرہ تو بتا، قرآن نے ثم جاءکم رسول کہہ دیا، قرآن محمد کا قیامت کے دل بول بالا شفاعت تو بتا، قرآن نے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہہ دیا۔ یہ میں دنیا نٹ دی پھر دی، سبحان اللہ کو پھر شعر سناواں۔ او کیوں چاند میں کھوئے ہو، دنیا کہتی ہے حضور چاند جیسے ہیں، اور میں کہتا ہوں کیوں چاند میں کھوئے ہوئے ہو، او کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستاروں میں، او کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستاروں میں، آقا آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں، اور جبریل امی بولے سدرا کے مکی بولے، آقا کیا کہتا ہے جبریل حضور کو دیکھ کے، آقا تجھ سا، جو جبریل کا عقیدہ نا وہی دیوبندیوں کا عقیدہ، آخو سبحان اللہ، آقا تجھ سا ناغسی دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں۔ اللہ ہم سب کو حضور کی شان قرآن سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اونچی آمین کہہ دو۔ حضور ہمارے جیسے نہیں ہے، حضور ہمارے جیسے، بولو بولو، جو یہ کہ بھی حضور میرے جیسے ہیں، ایسا کوئی کافر آپ کو کائنات میں نہیں ملے گا، کوئی بھی نہیں ملے گا۔ حضور نبیوں جیسے نہیں، نبیوں سے بھی اعلیٰ ہے، کہو سبحان اللہ۔ اللہ ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اے ایم مفتج پروپیگنڈا جڑے لوگ کر دینا، اللہ انہوں نے بھی ہدایت عطا فرمائے، اونچی آمین کہہ دو۔ اور تو قبول کرے، اور چلو یار تو سب ویل نہ دے، سبحان اللہ دے سناؤ، بھائی ارشاد صاحب میں کوئی توڑ کو ویل تھوڑا ہی منگتا پیا، لیکن سبحان اللہ تو اچھی آنی چاہیے، تو اچھی بولو ذرا سبحان اللہ۔ اے میں کونے چیک کرنے بھی کے کو قبول ہے، کے کو میری تقریر سمجھ آئی۔ اور تو قبول کرے فیصلہ قرآن دا، اور تو قبول کرے، تو قبول کرے فیصلہ قرآن دا، کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا، اور کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا، زندگی دیا قسماں اللہ آپ کھاوے، زندگی دیا قسماں اللہ آپ کھاوے، زلفاں دیا قسماں اللہ آپ کھاوے، اے انگلی سوڑی جد ہل جاوے، اے انگلی سوڑی، اے انگلی سوڑی جد ہل جاوے، او ٹوٹے ہو جاندہ، او ٹوٹے ہو جاندہ چن آسمان دا، کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا، اچھی بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی کی شان کے برابر